علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن رضا طاری تھارشاہ ضلع نشر و فروز سے حاضر ہوا ہوں. پیارے اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ اسلامی بھائی چمڑے کے موزے پہن کر وضو خانے وغیرہ پر بھی جاتے ہیں، پھر وہی موزے پہن کر آئین مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا؟ کیا ان موزوں میں نماز ہو جائے گی؟ یہ ارشاد فرما دیجیے. موزے ہیں نا، جوتے نہیں ہیں. جوتوں کے بھی مسائل ہیں اپنے. تو بہرحال لے کے اگر موزے ہیں اور ریگزین کے موزے ہوتے ہیں غالباً، تو وہ سردیوں میں خاص کر یہ لوگ پہنتے ہیں. ویسے اگر یہ پاک صاف ستھرے ہیں تو اس کو مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ ہیں موزے، حرج نہیں ہے. لیکن جہاں لوگ سمجھتے نہ ہوں ان چیزوں کو. پہلے بھی اس طرح کا سوال آتا ہے کہ یہاں فیضان مدینہ میں جوتے پہن کر لوگ پھرتے ہیں. اب اس وقت میری توجہ میں نے کہا ایسا ہے تو نہیں کہ یہاں جوتے پہن کے پھرتے ہوں. پھر میں نے غور کیا تو مجھے ذہن میں آ کے آ رہی ہے شاید یہ موزوں کو بیچارے یہ جوتے سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے لوگوں کو تنفیر سے بچانا کہ ان کے دل میں کوئی وسوسے آئیں، نفرت پھیلے. بھی دوسروں کو یہ شیئر بھی کرتے ہوں گے کہ یار فیضان مدینہ والے تو بڑے یار سے بے ادب ہیں، مسجد میں جوتے پہنتے. حالانکہ نہیں پہنتے مسجد جوتے، موزہ پہنتے. تو اس طرح مطلب ہے کہ موزہ پہننے میں اگر مسجد میں کوئی پہنتا ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. وہی بات ملے گی کہ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا تو نہ پہنے جائیں. لوگوں کو ان خیالات سے بچانا ذرا مفید ہے. ان کے حق میں بھی مفید ہے کہ آپ کے مطلب قریب نہیں آئیں گے، آپ کو بے ادب سمجھیں گے. یہ بیچاروں کی بھول ہوگی، ان کا نقصان ہوگا، لیکن آپ کا بھی نقصان ہوگا کہ لوگ دین کے قریب آئیں. فیضان مدینہ والے تو خاص کہ دین کے قریب آئیں لوگ اور آپ کی اس وجہ سے دور ہو جائیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ فیضان مدینہ کا فرش کافی ہے پھیلا ہوا، اور سردیوں میں فرش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب یہ بیچارے جو یہاں ہیں رات دن رہتے ہیں، یہاں کورس کرتے ہیں، تو ہمارے دارالسنہ والے ہیں تو یہ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، یہ پڑے ہوتے ہیں یا خادمین ہوتے ہیں. اب بڑی جگہ ہے تو یہ ان کو خالی ننگے پاؤں چلنے میں دشواری ہوتی ہوگی. یہ ہے. لیکن یہ کہ یہ اب زیادہ یہ رائج ہو گئے ہمارے. ہم ننگے سر ننگے پاؤں، میں تو بہت چلا ہوں فیضان مدینہ میں، بہت. جب آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہم بھی لوگ ہوتے تھے. تو اس طرح دیگر فرشوں پہ الحمدللہ مکہ مدینے میں بھی چلا ہوں ننگے پاؤں، طواف بھی کیے ننگے پاؤں سردیوں میں. بغداد شریف کی ایک بار حاضری دی تھی ہم نے، اللہ اکبر، ایسی سردی نہیں دیکھی تھی جیسی سردی کی حاضری وہاں تھی بغداد شریف. تو پھر موصل شریف اور اسفار اس میں ہوئے تھے. تو الحمدللہ مطلب اس وقت برداشت ہو جاتا تھا. اب اور صورت ہے، لیکن اس طرح کے موزے پہننے کا میرا معمول اب تک تو نہیں ہے کہ میں مطلب ان موزے پہن کے پھروں اور مسجد میں پھروں یا اس طرح. تو اتنا بڑا بھی نہیں ہے سر. ہم اگر بولوں موم کے نہیں ہو تو موم کے تو نہیں ہے، موم تو گرمی میں پگھلتا ہے، سردی میں تو سخت ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ برداشت کر لیا کریں. لوگوں کو مطلب بدگمانی سے اور اس سے تنفیر سے، نفرت پھیلنے سے، بدگمانی کرنے سے بچانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی فیس انشاءاللہ عز و جل ایک ماہ مدنی قافلہ سفر کروں گا مدنی قافلے میں انشاءاللہ. کب سے؟ جون یا جولائی میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بھائی صاحب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. اسی طرح آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ سے دعائیں لیتے رہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ